الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم. زینت بزم صدارت واجب الاحترام کرسی نصاب پر متمکن اراکین جوری و شاہدائے علم پر گامزن میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم. آج کے اس ارادے و ادب میں اصحاب فکر و عمل کے حضور مجھے جس موضوع کو معنی و بیان کے پہرے بے قرار سے جن چنیدہ موتیوں کی مالا سجانی ہے وہ کچھ یوں ہے: فتنہ الحاد کی بڑھتی ہوئی شورشیں اور ان کا جناب صدر ایسے زمانہ شور و فتن میں جبکہ ہر طرف آوازائے ماؤ من بلند ہو، صدق و حقانیت کی دل کا صورت پردہ تدریس فنقاب باطل سے روپوش کر دی گئی ہو، اور ہر سر پر ابھرتا طبقہ ایسی عزت کی تحصیل جو ان کے اختراعیات محضہ میں سے ہے، اس طرح سرگرم و پناہ ہو کر تمام حقوق اللہ و حقوق العباد کو پس پشت ڈال رکھا ہو، تو اس وقت ایسے مضامین کا انتخاب ضروری ہے جو فرضی اعزاز کو معبر، تن پروری کو خیر خواہی امہ، جھوٹے جا کو حقیقی عزت اور ایک ملحد کو ایمان کی چاشنی دے. ایسا اقدام گھوپ اندھیری رات میں چراغ روشن کرنے کے مترادف ہے. صدر علی وقار الہادی فلسفہ کوئی نیا نہیں، اس کی تاریخ تخلیق آدم کے دوران ابلیس کا دم اکن کے اسجدہ لبشر انحرافی نقطہ نظریہ الحاد کے آواز کا سبب تھا، اور نمرود کا ابراہیم کے سامنے انا احیی و امیت کا دعویٰ اور فرعون کا انا ربکم الاعلی اسی نظریہ الحاد کی سوچ کو تقویت دیتا ہے. آج بھی اگر نقشہ عالم پر نگاہ دوڑائی جائے تو حرمین شریفین سے لے کر تمام عرب ممالک، ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، سبھی خطے شرور و فتن میں لپیٹے ہوئے ہیں، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا خطہ موجود ہو جو اس ناصور سے معمول ہو. فکر اقبال بھی یوں ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان ہی ہے، خراب جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ضربے کم عیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. صدر علی وقار انتہائی گرم کی بات یہ ہے کہ ان دشمنان مذہب کی سازشوں کے نتیجے میں عالم اسلام فتنوں کی آماج کا بن کر رہ گیا ہے. اسلام کے نام پر اسلامی عقائد اور اسلامی اعمال میں تشکیل پسندی کی شور سے برپا ہے. فریق مخالف کے خلاف کفر و ضلال کی مشین کن تھامے ہر کوئی اسلام کا ٹھیکیدار نظر آتا ہے. یورپ سے درآمد شدہ دانشور مسلمانوں کے ایمان کو مذبذب اور تمام ملت اسلامیہ کی تجوید و تحمیل اور قدیم علماء امت اور حاملین دین کو ناقابل اعتماد مجرم قرار دے کر اسلام کی پوری تاریخ کر کے دکھا رہے ہیں. عالی مرتبہ طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ اس تحریک دین کا نام تحقیق اور الحاد فی الدین کا نام اظہار حقیقت رکھا ہے. اب دین کو سمجھنے کا واحد ذریعہ عقل کاملی اور فطرت انبار ہے. اعاذنا اللہ منہ. صدر علی وقار ان حالات کے تناظر میں یہ کہنا بیجا ہوگا کہ اس وقت امت کے علماء پر واجب ہے کہ وہ علم و فکر کے میدان میں اترے اور اپنے محاذ کا تعین کرتے ہوئے اس جہاد حدید میں شریک ہوں، تاکہ موجودہ دور میں اس چیلنج کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے. اور یہ بات سمجھنا ضروری ہو چکا ہے کہ جنگ مشرکین مشرق و مغرب کے درمیان نہیں بلکہ بنیادی تنازع مومنین اور ملحدین کے درمیان ہے. صدر علی وقار الحاد کے تدارک کے لیے لوگوں کو ایک ہی طرز پر دعوت دینے کی بجائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کے مزاجوں اور طبائع کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں متنوع طریقے سے مذہب کی طرف مائل کیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہبی رہنماؤں کے منفی کردار
یا مذہب کی غیر عقلی اور شدت پسندانہ تعبیر کی بنیاد پر الحاد کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ صدر عالم مقام عصر حاضر میں عقلی دلائل کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لہذا اسلام کے عقائد و افکار کو بنیادی اصولوں پر پیش کیا جائے اور تاکہ مغربی تہذیب سے ربوبیت کا شکار ملحدین کو یہ باور کرایا جائے کہ مذہب بڑے بڑے سائنسدانوں کی ذاتی زندگیوں میں پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہا ہے اور اخبارات، رسائل، جرائد وغیرہ میں بھی تحقیقی انداز میں الہادی نظریات کی تردید ضروری ہے اور خاص طور پر صاحب الفکر اور سائنسی نظریات سے تعلق رکھنے والے اہل علم اس موضوع پر اپنے قلم اٹھائیں اور اقوام متحدہ کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیہ سے ایسی دفعات کو ختم کرے جو الحاد کے فروغ میں معاون ہوں اور اس سے ہٹ کر سکول، کالجز، یونیورسٹیز میں فروغ پیغامبری اور لاشعوری طور پر یہود و ہنود کی تہذیب و تمدن بھی الحاد پھیلانے میں پیش ہے۔ اسی کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ دائیں گی فراخی تعلیم، ہم تو سمجھے تھے کہ دائیں گی فراخی تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد کے ساتھ۔ آپ سب کی سماعت کا بے حد شکریہ۔ السلام۔